ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس میں 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس میں پہلا نمبر کس کا تھا؟ پہلا 2 کیا تھا؟ سونا اور چاندی۔ اس کے متعلق میں نے کیا عرض کیا؟ کس شکل میں زکوٰۃ ہوگی، کس میں نہیں ہوگی؟ ہر صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ کیا کہا میں نے؟ ہر صورت میں، بسکٹ کی صورت میں ہو سونا چاندی، یا زیورات کی صورت میں ہو، ہر حال میں زکوٰۃ ہے۔ بعض لوگ یہ میسج چلا رہے ہیں کہ بنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کے جیسے کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں، گھر کے استعمالی فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں، استعمال کے برتنوں پر زکوٰۃ نہیں، لوہے کے برتن اور تانبے کے برتن ان پر زکوٰۃ نہیں، گھر کے استعمال کی دیگر چیزوں پر جیسے زکوٰۃ نہیں، اسی طرح عورت کے زیورات پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح کا بہت میسج چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سہولت اسی میں ہے، اور لوگ جو سہولت کی طرف لوگ زیادہ چلے جاتے ہیں، دلائل کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر پاتے، جبکہ احادیث کی روح سے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، سونا کسی بھی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کی احادیث میں سے دلیل دینے سے پہلے، قرآن میں سے بھی دلیل دینے سے پہلے، میں یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ استعمال کا فرنیچر، استعمال کے کپڑے، استعمال والے برتن اور استعمال کا زیور دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرنیچر آپ خرید کر لائے 2 لاکھ کا، 1 مہینہ استعمال کیا 50,000 قیمت گر گئی، سال استعمال کیا لاکھ قیمت گر گئی۔ سونا 1000 سال کے بعد بھی اپنی اصل قیمت پر رہے گا، بناوٹ ختم ہوگی، بناوٹ کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس میں سے جو خالص سونا نکلتا ہے 1000 سال کے بعد بھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، جو تازہ کان میں سے سونا نکلے گا اس کی قیمت اور اس 1000 سال پرانے سونے کی قیمت ایک ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس دن سے اللہ نے سونے چاندی کو کرنسی کی شان عطا فرمائی ہے، کرنسی کی شان عطا فرمائی ہے۔ کتنی دھاتیں زمین میں سے نکلی ہیں، بعض دھاتیں ایسی ہیں جو قیمت میں سونے سے بھی کئی گنا آگے ہیں، مگر کرنسی والی شان جو اللہ نے سونے اور چاندی کو عطا فرمائی، زمانے کی تبدیلیوں کے باوجود، حالات کے رد و بدل کے باوجود، یہ شان کسی اور کو نہیں ملی۔ چنانچہ جب بھی عالمی طور پر غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل کچھ بیانات آ رہے ہیں تو غیر یقینی صورتحال ہے عالمی معیشت کی، تو فوراً پوری دنیا کے انسانوں کا، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کسی بھی مسلک سے ہو، فوراً رجحان بڑھتا ہے کہ اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنا ہے تو سونا خرید کے رکھ لو۔ تو آج کل ان دنوں ایک مہینے میں جو $2600 پر فی اونس مارکیٹ چل رہی تھی، یہ کچھ بیانات کی وجہ سے عالمی صورتحال متاثر ہوئی اور یہ 2900 کو کراس کر گئی۔ وہ وجہ اس کی کیا ہے؟ پوری دنیا وہ خطرہ محسوس کر رہی ہے اور اپنے سرمایہ پر زوال ان کو نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بچانا ہے تو سونا خرید کے رکھو، تو سونے کی طرف چونکہ رجحان بڑھا، اس وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو سونا 1000 سال پرانا ہو یا آج وہ کان میں سے نکلا ہو، مارکیٹ میں دونوں کی قیمت ایک ہوگی۔ بناوٹ ختم ہوتی ہے، بناوٹ کے پیسے نہیں ملتے، لیکن سونا جو اندر ہے وہ اصلی ہے، اس کی قیمت ہے۔ اب اچھا، اور بناوٹ کا شریعت نے مکلف بھی نہیں بنایا۔ مثلا کسی ایک بسکٹ ہے 24 کیرٹ کا، اس کی قیمت ہے 3 لاکھ روپے تولہ، 3,04,000۔ اگر اسی کا زیور، دوسری طرف ایک تولے کا زیور بنا ہوا ہے 21 کیرٹ کا، 21 کیرٹ کا، تو 24 کی قیمت 3 لاکھ، تو 24 کا مطلب ہوتا ہے 3 لاکھ کو 24 پہ تقسیم کرو، پھر ضرب دو 21 سے، تو یہ تقریباً 2,70,80 کے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کی قیمت ہوگی 2,70,80 21 کیرٹ کی۔ تو اوپر جو باقی ہے وہ جو بناوٹ ہے، بناوٹ کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، خالص سونا تو اس میں 2,70,80 کا ہے نا، تو اسی کی زکوٰۃ دیں۔ یہ نہیں کہ
ایک تولہ سونا ہے بنا ہوا 21 کیرٹ کا، اور بسکٹ ہے 3 لاکھ کا، یہ ہے 270 کا، تو شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ 3 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ دو، نہیں، سنیار کے پاس جاؤ، اس سے کہو ہمارا 21 کیرٹ کا سونا ہے اور ایک تولہ ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ بتائے گا بھائی اس کی قیمت 2,70,000 ہے، 2,70,000 کا 2.5% نکال دو، اور جتنی قیمت ہو زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے، جتنی قیمت ہو اس کو کیلکولیٹر میں ڈالیں، تقسیم کریں 40 پر، جو جواب ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اب میں 2-4 احادیث بیان کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، خواہ وہ استعمال کا ہی ہو۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زکاتها الا اذا كان يوم القیامہ صفحت له صفائح من نار، جو میں نے شروع میں بیان کی کہ جس بندے کے پاس سونا ہو چاندی ہو، آگے یہ نہیں فرمایا بسکٹ ہو بنا ہوا ہو، نہیں، سونا ہو چاندی ہو، جس بندے کے پاس سونا ہو چاندی ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دے، قیامت کے دن اس کا سونا چاندی آگ کی تختیوں میں تبدیل ہوگا، اور پھر جہنم میں اس کو لال انگارہ کر کے وہ سونے چاندی والے کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو کو اس سے داغا جائے گا اور اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو جس عورت کے پاس زیور ہے، کیا وہ سونے والی ہے یا نہیں؟ سونے کی تو مالک ہے، چاندی کی مالک ہے، لہذا اس حدیث کے وعید میں شامل ہو گیا۔ اس حدیث میں کہیں ہے کہ سونا اگر زیور کی صورت میں ہو تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جس کسی کے پاس سونا ہو چاندی ہو وہ زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اس کا حشر پھر یہ ہوگا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث جامع ترمذی میں ہے، حضرت زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا، ان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمع فرمایا اور ان میں آپ نے بیان فرمایا، اور اس میں آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم زکوٰۃ دو، چاہے زیور کاٹ کر زکوٰۃ دینی پڑے۔ تصدقنا، صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے، قرآن میں انما الصدقات للفقراء، یہاں صدقات سے زکوٰۃ مراد ہے، زکوٰۃ دو چاہے زیور کاٹ کر دینی پڑے۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کہاں سے دیں؟ اسی زیور کو کاٹیں، بیچیں، پھر زکوٰۃ دیں اگر پیسے نہیں ہیں تو۔ دوسری حدیث۔ اور تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں دو عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری، جامع ترمذی اور ابو داؤد کی روایت، تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، آپ نے فرمایا اتؤدیان زکاتہما، تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، زکوٰۃ تو ہم نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا اتحبانی ان یصورکم اللہ من نار، تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائیں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہمیں ہرگز پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا فأدیا زکاتہما، پھر اس کی زکوٰۃ دو۔ تو کنگن یہ بنا ہوا زیور ہی ہے، استعمالی ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ استعمال کے زیورات کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک چوتھی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کنت البس اوضاخا، سونے چاندی کے جو زیور بنتے ہیں اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف طرح کے بناوٹیں مختلف ہوتی ہیں، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں خاص بناوٹ کا میرا زیور تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی زیور لے کر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکنز ہوا، یہ میرا جو خزانہ ہے، یہ جو زیور ہے، کیا یہ زیور وہی خزانہ ہے جس کی وعید اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 میں بیان فرمائی ہے؟ اکنز ہوا، کہ یہ وہی تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس مال کو گرم کر کے وہ عذاب میں ڈالا جائے گا، جو آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، کہ یہ وہی ہے؟ حضور نے فرمایا ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکیہ فلیس بکنز، جس بندے کے پاس مال ہو، اتنا مال ہو کہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہو، پھر وہ کتنا زیادہ ہو اور بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو یہ مال وہ خزانہ نہیں بنے گا
جس خزانے کو گرم کر کے انسان کو عذاب دیا جائے گا، اب بشرطے کہ زکوٰۃ پوری ادا کی جائے۔ یہ 4 احادیث ہیں، جو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، باقی احادیث کچھ جامع ترمذی میں، کچھ سنن ابی داؤد میں ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استعمال کے زیورات میں بھی زکوٰۃ